بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ لوگ بھلائیوں کی راہ میں جلدی کر رہے ہیں اور یہی ہیں ان پر سب سے آگے پہنچنے والے۔ اور ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس سے کتاب ہے جو بالکل ٹھیک بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے کچھ کام اس کے علاوہ ہیں، وہ انہیں کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے، اب فریاد نہ کرو، اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ تمہیں میری آیتیں سنائی جاتی تھی تو تم پیٹھ پیچھے بھاگتے تھے اس سے گھمنڈ کر کے، جیسے کسی قصہ کہنے والوں کو چھوڑ رہے ہو۔ جو شخص اللہ کو اس طرح پائے کہ اس پر اللہ کی ہیبت طاری ہو جائے، وہ عام انسانوں سے بالکل مختلف انسان ہوتا ہے۔ خوف کی نفسیات اسے انتہائی حد تک سنجیدہ بنا دیتی ہے، اس کی سنجیدگی اس کی ضامن بن جاتی ہے کہ وہ دلائل خدا بندی کی وزن کو پوری طرح سمجھے اور اس کے آگے فوراً جھک جائے۔ اللہ کے سوا ہر چیز اس کی نظر میں اپنا وزن کھو دے، وہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھے کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ موجودہ دنیا میں دو دھوپ کی دو راہیں کھلی ہوئی، ایک دنیا کی راہ اور دوسری آخرت کی راہ۔ جن لوگوں کے اندر مذکورہ صفات پائی جائیں وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ تاہم آخرت کی طرف دوڑنا موجودہ دنیا میں ایک بہت مشکل کام ہے، اس میں انسان سے طرح طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہر آدمی سے اس کی طاقت سے بقدر ہے، نہ کہ طاقت سے زیادہ۔ ہر آدمی کی استطاعت اور اس کا کارنامہ دونوں کامل طور پر اللہ کے علم میں ہے، اور یہی واقعہ اس بات کی ضمانت ہے کہ قیامت میں ہر شخص کو وہ رعایت ملے جو عدل و انصاف اسے ملنی چاہیے، اور ہر شخص وہ انعام پائے جس کا وہ فی الواقع مستحق تھا۔ جو لوگ دنیا پرستی میں غرق ہوں انہیں اللہ اور آخرت کی باتوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، ان کی دلچسپی کی چیزیں اس سے مختلف ہوتی ہیں جو سچے اہل ایمان کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ اور آخرت کی بات چاہے کتنی ہی زبردست انداز میں بیان کی جائے، انہیں وہ زیادہ اپیل نہیں کرتی، وہ ایسی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی دوسری دلچسپیوں میں گم رہتے ہیں، وہ حق کے داعی کی مجلس سے اس طرح اٹھ جاتے ہیں جیسے کسی فضول قصاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے، مگر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسے لوگ غفلت اور سرکشی کو بھول کر عاجزانہ فریاد کرنے لگتے ہیں، اس وقت وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، مگر اس وقت کا جھکنا بیکار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے آگے جھکنا وہ مبتر ہے جبکہ آدمی اللہ کی نشانی کو دیکھ کر جھک گیا ہو۔ جب اللہ خود اپنی طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے اس وقت جھکنے کی کوئی قیمت نہیں۔